الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن سے کنٹینیو کرتے ہوئے قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا اور انسان کے نامہ اعمال کو اللہ رب العزت اس کے سامنے پیش کریں گے، اور قرآن کریم نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے اس کو تو پڑھ تو صحیح۔ اقرأ کتابک، یہ جو دفتر تمہارے نامہ اعمال کے ہیں، چاہے اس کے اندر اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، اس کو اپنے سامنے رکھ تو صحیح۔ ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن اگر آپ وہاں کھڑے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی مخلوق آپ کے ارد گرد ہے، آپ کی پیچھے ہے، بلکہ کروڑوں کے لحاظ سے انسان ہیں، جنات ہیں، وہاں فرشتے ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، نیک لوگ ہیں، ہر قسم کے وہاں لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو یہ کہہ دے کہ تمہارے نامہ اعمال دنیا کے اندر جو تم عمل کیا کرتے تھے، ان تمام اعمال کو ہم نے یہاں ضبط کر دیا ہے، تمام کے تمام موجود ہیں، اب اس کو کھول تو صحیح۔ اقرأ کتابک، تمہارے اس دفتر کو کھول تو صحیح، دیکھ تو صحیح کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس وقت تمہاری کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ ایک منٹ کے لیے اگر سوچ لے کہ اگر اس وقت میرے دفتر کو مخلوق کے سامنے کھولنے کے اندر مجھے خوشی ہے تو اب تم خوش رہو، مطمئن رہو، اور اگر تمہیں اب یقین ہے کہ اس وقت جب میں دفتر اپنا کھولوں گا تو دفتر کھولتے ہوئے ایسے اعمال ہوں گے کہ جس سے میرا رب مجھ سے خوش نہیں ہوگا، اور مخلوق کو اگر ان اعمال کے، ان باتوں کے بارے میں، ان کام کے بارے میں مخلوق کو اگر پتہ چل گیا تو میری بڑی ہی اس دن شرمندگی ہوگی کہ ایسے عمل کیا کرتا تھا۔ اگر ایسے اعمال میرے نامہ اعمال کے اندر ہیں تو اب بھی وقت ہے ان اعمال، برے اعمال سے دور ہونے کا، برے کاموں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اور برے کاموں سے، برے افعال سے، برے اقوال سے، بری باتوں سے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے جھوٹ ہو، چاہے حسد ہو، چاہے بغض ہو، کیونکہ جو فرشتے ہمارے یہاں مقرر اللہ رب العزت نے کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو فرشتے جن کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ آپ کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس کی قدرت دی ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے، اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر ان کو بتلا دیتے ہیں کہ یہ شخص یہ سوچ رہا ہے۔ نیک کام کا سوچتا ہے تو فرشتہ جو مقرر ہے وہ کہتا ہے کہ
کی سوچ کے اوپر، اس کی نیت کے اوپر بھی اس نیک کام کو لکھ دے۔ جب یہ نیک کام کرے گا تو ہم اس کا اجر اس کو لکھ دیں گے۔ جب بری عمل کی نیت کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ابھی لکھو نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے توبہ کر لے یا اس کام کو کرے ہی نہیں، تو فرمایا وہ تمام کے تمام تمہاری سوچ کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دل کے اندر جو باتیں گھوم رہی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اس کی بھی قدرت دی ہے، وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام ضبط کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ ہر آپ کا عمل وہاں دفتر کے اندر اب کس انداز کے اندر وہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر قلم سے لکھا جاتا تھا تو وہ اس وقت علماء فرماتے ہو سکتا ہے قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے، پھر ایک وقت تھا کہ ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کی تمام ریکارڈنگ کی جاتی تھی، اس کے بعد گرافس بھی آتے ہیں، اس کے مختلف چیزیں، لیکن ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام چیز محفوظ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے تو وہاں انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں جو اس کو ضبط کر لیتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اقرأ کتابک، یہ تمہارے دفتر ہیں، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اب اس کو لو اور اس کو پڑھو اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ شخص کہ جس کو قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ کے اندر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کو اپنے داہنے ہاتھ کے اندر یہ دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور اے لوگو، ہاؤمو عربی کا ایک صیغہ ہے جس کے اندر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ لوگوں کو جب ہم پکارتے ہیں، ارے بھائی، اورود، لوگو ذرا ادھر دیکھو تو صحیح، ادھر آؤ دیکھو تو صحیح، اقرأوا کتابیہ، میرے ان نامہ اعمال کو پڑھو تو صحیح، خوشی کے مارے جب اس کو پتہ چل جائے کہ نامہ اعمال کو دیکھ کر کہ میرے داہنے ہاتھ کے اندر یہ نامہ اعمال ملا ہے، اور اس سے یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری کامیابی ہو گئی، جنت کا ٹکٹ مجھے مل گیا ہے، جنت کے اندر داخلے کی گارنٹی مجھے مل گئی ہے، تو اب یہ کہے گا ہاؤمو، تمام کے تمام لوگوں سنو، اقرأوا کتابیہ، میرے اس نامہ اعمال کو پڑھو تو صحیح، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا کے اندر یقین تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اللہ رب العزت مجھے اپنے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، تو اس دن کے لیے میں دنیا کے اندر تیاری کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب اس کے بعد اس کی خوشگوار خوشی والی راضیہ، رضامندی والی زندگی ہوگی، من چاہی زندگی ہوگی، جو چاہے گا اس کو آخرت والی زندگی کے اندر ملے گا۔ اس کو استاذ محترم عجیب انداز کے اندر سمجھایا کرتے تھے، فرماتے کہ جب انسان کے امتحان ہوتے ہیں تو امتحان سے پہلے جو سمجھدار طلباء ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور جتنے بھی امتحان کے مواقع ہیں ان تمام کو یاد کرتے ہیں، اور امتحان کے موقع کے اوپر خوب محنت کرنے کے بعد جب امتحان آتا ہے اور امتحان کے اندر خوب وہ لکھتے ہیں، جو جس انداز کے اندر امتحان دینا ہو اس امتحان کو وہ دیتے ہیں، اب جب نتیجہ نکلتا ہے تو نتیجہ نکلنے سے پہلے ہر ایک کی دھڑکن جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے کہ پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا، اس امتحان کے اندر میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ چلاتے رہے، لیکن جس دن وہ ایگزامینر ساتھ میں بیٹھتا ہے دل کی دھڑکن ہوتی ہے پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا، اور جو ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پاس ہو گئے، چاہے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے اندر، چاہے انٹرویو کے اندر، چاہے کسی کام کے لیے، چاہے بچوں کے امتحان کے اندر، تو انسان کو اس وقت بڑی ہی عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور خوشی محسوس اس انداز کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے پھولے سمائے نہیں، کیونکہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اور جتنی بڑی اس کی کامیابی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔
تو اب وہ خوشی کے مارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو باقی طلباء ہوتے ہیں ان کو اپنے چاہے اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، چاہے کالج ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، تو اس کے اندر ساتھیوں کو کہا میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ فلاں جو سوال ہیں امتحان میں یہ آئیں گے، اور دیکھا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر محنت کر لو، فلاں حصے کو اچھی طرح سمجھ لو، اس کو پڑھ لو، اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لو، اس کو جب آپ لکھیں گے اس انداز کے اندر لکھو۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان فلاں جو جگہیں ہیں ان کا خوب مطالعہ کر لو۔ اس وقت اس کو وہ تمام یادیں یاد آتی ہیں، اور وہ جو پہلے ساتھیوں کو امتحان سے پہلے جو ساتھی آپس میں تکرار کرتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں، وہ تمام اس کو باتیں پھر یاد آتی ہیں کہ میں آپ تمام کو یہ کہہ رہا تھا، آپ کو بتلا رہا تھا کہ اس کو بھی یاد کرو، تمہیں بھی کہہ رہا تھا، تمہیں بھی کہہ رہا تھا، تمہیں بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو یاد کرو، دیکھو میں نے اس تمام کو یاد کیا تھا، اس تمام کو لکھا تھا، اور اس انداز میں میں نے اپنی محنت کی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں اور مجھے اچھے نمبر ملے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کہ میں نے اتنی راتیں محنت کی ہیں، دن کو محنت کرتا رہا، اپنے اوقات کو فارغ کرتا رہا۔ تو وہ تمام کے تمام جیسے یہ طلباء اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ اپنے پاس کو یاد کر کے امتحان کی کامیابی کے اوپر، تو اسی طرح قیامت کے دن یہ شخص بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ یہ شخص جب اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا تو قرآن کریم نے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس شخص کو اپنے داہنے ہاتھ کے اندر جب نامہ اعمال ملے گا، اور اس داہنے ہاتھ کے اندر ملنے سے اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب میں پاس ہو گیا ہوں، اب میں کامیاب ہو چکا ہوں، جنت کے اندر داخلہ اب گارنٹی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میں نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے تو اس وقت وہ لوگوں کو بھی کہے گا ادھر لوگوں تمام ادھر آؤ دیکھو میرے اس نامہ اعمال کو، اور پھر جب وہ خوشی کا اظہار، اس وقت پھر اس کو یہ بھی کہا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی، خوشی کی زندگی ہوگی، جیسے تم چاہو گے، جس انداز کے اندر تم کرو گے وہ انداز تم اختیار کرتے رہو گے، جنت والی زندگی تمہیں ملے گی۔ اور پھر دوسری طرف اللہ رب العزت نے دوسرا نقشہ بھی کھینچا ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور جس شخص کو اس کے الٹے ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہارے دفتر ہیں، یہ تمہارے سیوڈ انفارمیشن ہیں، یہ تمہارے ہارڈ ڈسک ہیں، ہارڈ ڈرائیو ہیں، یہ تمہاری میموری اسٹک ہے، یہ تمہاری انفارمیشن ہے کہ جو تم دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم کرتے تھے ایک ایک چیز کو ہم نے ادھر محفوظ کر دیا ہے، وہاں فرشتوں کے کیمروں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تمہاری ایک ایک حرکت محفوظ ہے، تمہارا ایک ایک بول محفوظ ہے، تمہاری ایک ایک سوچ وہ محفوظ ہے، ایک ایک سوچ تمہاری محفوظ ہے اس تمام چیز کے اندر، اور اس کو اب لے لو۔ اور اب اس کو جب پتہ چلے گا کہ اوہو یہ تو میرے فیل، ناکامی، غیر کامیابی کی علامت ہے، ناکامی کی علامت ہے، اب ادھر میں ناکام ہو چکا ہوں، تو وہ کہے گا اوہو یا لیتنی اوہ کاش کہ اب فیصلہ میرے اوپر ہو جاتا، وہ دکھ کے مارے، تکلیف کے مارے، پریشانی کے مارے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، جنت تو مجھ سے نکل گئی، جنت تک میں نہیں پہنچ سکا، اب جہنم کی طرف، سزا کی طرف، عذاب کی طرف، رسوائی کی طرف مجھے اب جانا ہے، تو اس وقت اس کو یہ عجیب نقشہ کھینچا سامنے تمام کے تمام جو حالات آئیں گے اللہ رب العزت نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، کاش کہ یہ جو میری کتاب تھی، یہ جو میرے دفتر تھے، یہ مجھے آج نہ دیے جاتے، مجھے اس میں دیکھنا ہوتا ہی نہیں، میں اس میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، کاش کہ لوگوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہوتی۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس وقت انسان جو ہے وہ افسوس کرے گا، لیکن وہ افسوس اس وقت اس کو کچھ کام نہیں آنے والا۔ جو کامیاب ہوگا
وہ ہمیشہ 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 کی خوشی کے اندر، اور جو ناکام ہوگا اس کا افسوس کرنا اس دن اس کا افسوس کرنا اس کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، وہ بار بار جہنم سے واپس آئیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دو، یا اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دو، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اخسا، جب انسان غصہ ہو کر کسی کتے کو کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخسا یا کلب، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سختی سے اس کو کہیں گے کہ واپس لوٹ جاؤ، ولا تکلمون، اور مجھ سے تم بات ہی مت کرو۔ ناراضگی کا اظہار اس انداز کے اندر۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماوے اس ناکامی سے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی قیامت کے دن تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا حقیقت کی کامیابی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو تھوڑا سا دھوکہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میری لمبی زندگی ہوگی، اس کے اندر میں یہ کام کروں گا، اس کے اندر میرے اتنے بڑے محلات ہوں گے، اتنی بڑی عزت ہوگی، اتنا بڑا مال ہوگا، اتنی بڑی جائیداد ہوگی۔ انسان ان چیزوں کے اندر مشغول ہو کر رب کو بھلا دیتا ہے، اور پھر جب اچانک اس کے اوپر آن پڑتی ہے، جب ملک الموت اس کے پاس آ کر اس کی روح نکال دیتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، تھوڑی سی اور مہلت دے دے، تھوڑی سی اور۔ لیکن اس وقت اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے، نہ ایک سیکنڈ آگے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتی ہے، موت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچو کہ میں نے اس پچھلے ہفتے کے اندر کتنی تیاری کی ہے کہ اللہ کے سامنے جب مجھے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا، چاہے آپ کا نام عبداللہ ہے، خالد ہے، احمد ہے، محمد ہے، یا زینب ہے، فاطمہ ہے، سودا ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، آپ کا نام جو بھی ہے، آپ کو بلایا جائے ادھر آؤ، آپ کی اب نام اعمال دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ اس دن اس وقت کھڑے ہو کر مجھے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے نامہ اعمال کے اندر کون سے اعمال کیے ہیں؟ اس قیامت کے دن کے کھڑے ہونے کے لیے میں نے تیاری کی ہے یا نہیں؟ اگر کی ہے تو بہت اچھا، اسی طرح کرتے رہیں، اور اگر میں نے اس کے بارے میں اس پچھلے ہفتے کے اندر، پچھلے مہینے کے اندر میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ کل ادھر مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو آج سے ایک وقت مقرر کر دو ہر دن کہ میں اس کے بارے میں سوچ لوں۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ محاسبہ۔ ایک مجلس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا یہ جو شخص ابھی جو گزرے گا یہ جنتی ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کر لوں، غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں ان کا پیچھا کر لوں، غالباً وہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، ان کے پیچھے ہو لیا، ایک عام صحابی تھے، اس صحابی کے دروازے تک جب میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ میرے ساتھ ہیں؟ عرض کیا میں آپ کے ساتھ اب رہنا چاہتا ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن ان کی یہاں اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ ہی کھانا پینا کھاتے۔ اس صحابی نے بھی کوئی اس طرح بات سمجھی نہیں کہ یہ تو کوئی عجیب بات ہے، اس طرح کوئی نہیں، بلکہ چلو میرے ایک بھائی ہیں، صحابی ہیں، دوست ہیں، میرے یہاں رہنا چاہتے ہیں، کبھی آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ پورا دن دیکھتے رہے، رات کو بھی دیکھتے رہے۔ 3 دن جب گزرے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہا ہوں، میں اب آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟
آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کے جو گزرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا خاص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میں نے 3 دن آپ کے ساتھ آگے پیچھے اٹھا بیٹھا، کھانا کھایا، ہر کام جو آپ کرتے رہے آپ کے ساتھ رہا، میں یہ دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے آپ سے کوئی ایسا خاص عمل دیکھا نہیں۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میں کوئی خاص اور زیادہ عمل نہیں کرتا ہوں، جو دین کے تقاضے ہیں، نماز ہے، جو تلاوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے، باقی جو اعمال ہیں، گھریلو جو کام ہیں، وہ تمام کے تمام جو آپ صحابہ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، سوچ کوئی ایسا عمل جو ہمارے سامنے نہیں آیا ہو۔ میں یہ دیکھتا رہا، وہ تو وہی ہیں جو باقی بھی کرتے رہے۔ آخر مختصر واقعہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک کام ضرور ہے کہ سونے سے پہلے جب دن گزر جاتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر میں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر ایویلیویشن کرتا ہوں۔ اور محاسبہ اس انداز کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کسی نے اگر دن کے دوران کوئی تکلیف دی ہوئی ہے تو میں اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہوں۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہوں، اپنے آپ کے دل کے اندر اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہوئی ہو، بالفرض اولاً تو کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی کی غیبت، چوری، چغلی، جھوٹ، حسد، بغض، کسی کو کچھ نہیں کیا ہو، لیکن اگر بالفرض کیا ہو تو فوراً میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پہلا کام یہ کروں کہ اس شخص کے پاس جا کر صبح اس سے بھی معافی مانگ کر اپنے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ ٹھیک کر لوں۔ اور اس صورت کے اندر کہ میرا جو دل ہے وہ لوگوں سے صاف ہو اور میرے جو نامہ اعمال ہے وہ کسی کے ظلم سے پاک ہوں۔ فرمایا اس حالت کے اندر میں سو جاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر غالباً تھے، انہوں نے فرمایا ذاک فرمایا یہی بات ہے کہ جس نے آپ کو دنیا کے اوپر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی ہے۔ تو اگر اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم آپ سامعین، ناظرین، یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ ہمارا رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے بستر کے اوپر بیٹھے رہیں، لائٹ کو بند کر دیں اور سوچ لیں کہ آج دن جو میرا گزرا ہے یا یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس کے اندر اگر کسی نے مجھے کوئی تکلیف دی ہے اس تکلیف کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ کسی نے مجھے کوئی برا کہا ہے، برا کیا ہے، میں نے اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا ہے۔ اور اگر میں نے کسی کو اس طرح کچھ کیا ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اولاً آج میں اللہ سے استغفار مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اور کل جا کر پہلا کام یہ کروں گا، اس شخص کے پاس جا کر معذرت کر کے اس معاملے کو صاف کروں گا۔ اس سے آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی انسان کو اللہ رب العزت دل میں سکون نصیب کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ جب آپ نے دل سے کسی کو معاف کر دیا، اب دل کے اندر اس کے حق کے اندر کینہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا دل اس کے بارے میں صاف ہوگا۔ دل صاف ہوگا، ذہن کے اندر سکون ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں گے، اوور تھنکنگ نہیں کریں گے، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی، اس کے ساتھ بات کی تھی، اب وہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے گا، فلاں دن اس نے یہ اشارہ کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں انسان کے ذہن میں ہوں گی نہیں۔ وہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا، میں نے کس طرح کپڑے پہنے ہیں، میں نے کس طرح باتیں کی ہیں، میں نے کس طرح گاڑی رکھی ہے، میرا گھر کس طرح ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں ہوں گی نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، اپنا دل ان سے صاف کر دیا، ان کے بارے میں آپ سوچیں گے نہیں۔ تو آپ کو دلی بھی ذہنی بھی سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، ہنس کر، مسکرا کر، دل کی فراوانی کے ساتھ، دل کی کھلم کھل دل کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پیش ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، آپ کا دل بھی سکون کے ساتھ، آپ کا ذہن بھی سکون کے ساتھ، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، نہ کسی کے ساتھ گالم گلوچ ہوگی، نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی، نہ آپ کسی کی غیبت کریں گے اور نہ کوئی آپ کی غیبت کرے گا، کیوں آپ ان کے ساتھ بہترین انداز کے اندر پیش آئیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل جو آپ رات کو کریں گے، اس سے اتنے بڑے فوائد، گھرانے کے اندر پورا اتفاق، دوستوں کے ساتھ اتفاق، پیار، محبت، الفت آپس کے اندر، اور قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال سے جو گناہ ہیں وہ بالکل صاف ہوں گے،
اور قیامت کے دن آپ کا جب نامہ اعمال آپ کے سامنے دیا جائے گا، آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے اس دفتر کو پڑھ لو، تو اس وقت آپ خوشی سے کہیں گے کہ دیکھ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو دکھلانا چاہتا ہوں، میں اس کے اوپر خوش ہوں، اس کے اوپر فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر کسی کی برائی نہیں، کسی کا غلط کام نہیں، میرا اور رب کا جو معاملہ ہے وہ بھی صاف ہے، نبی کی سنت کے مطابق میں چلتا رہا اور لوگوں کے ساتھ بھی میرا مسئلہ صاف ہے۔ تو اس لیے بات ادھر سے شروع کی کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو داہنے ہاتھ کے اندر اگر دیا جائے تو اس کے اندر کامیابی ہے، الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے ناکامی کی علامت ہے۔ دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ہمیں داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیتے رہیں اور اس دن کی ہمیں تیاری نصیب فرمائے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔